اب ہم اپنے مقرر کو دعوت دیں گے۔ ہمارے جو مقرر ہیں وہ ہیں شیخ فیض الرحمان ندوی، معروف و مشہور نام، جانا پہچانا نام، جانی پہچانی شخصیت۔ پھر بھی کچھ باتیں ان کی زندگی سے آپ لوگوں کو واقف کرا دیتا ہوں۔ فیض الرحمان ندوی صاحب نے 1993 میں ندوۃ العلماء لکھنؤ سے عالمیت کی ڈگری مکمل کی۔ حفظ قرآن بھی آپ نے اسی ادارے سے پورا کیا۔ اسلامک انٹرنیشنل اسکول جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زیر نگرانی چلنے والا ادارہ ہے، آپ اس اسکول میں سن 2002 سے بحیثیت استاذ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور پیس ٹی وی اردو کے مشاہدین کے لیے آپ کا چہرہ بالکل غیر مانوس ہے۔ پیس ٹی وی اردو کے دیکھنے والوں کے لیے آپ جانے پہچانے ہیں اور ایک مائع ناز مقرر ہیں۔ میں شیخ فیض الرحمان ندوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ مولانا کا جو موضوع ہے وہ اپنے پچھلے عنوان کی طرح علامہ اقبال کے شعر کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ایک سجدہ۔ پورا شعر یوں ہے: وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولانا محترم توحید کے موضوع پر تقریر کریں گے، اس کے فوائد، اس کے منافع، اس کی خوبیاں بتلائیں گے کہ انسان جب موحد ہوتا ہے، اپنے رب کا وفادار ہوتا ہے، اسی کے لیے جھکتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کے لیے نظر و نیاز مانتا ہے، اسی کے لیے ذبح کرتا ہے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، تو پوری دنیا اس کے ساتھ جھکتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور جب انسان اپنے رب کا باغی بنتا ہے، اپنے رب کی اطاعت سے سرکشی کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ معمولی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ بہرحال میں ادب کے ساتھ شیخ فیض الرحمان ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع وہ ایک سجدہ پھر تقریر کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان، جیسا کہ آپ نے چیئرمین سے سنا، وہ علامہ اقبال کے شعر کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ایک سجدہ۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے اور ایک کو کرتا ہے تو وہ ہزار سجدوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شیطان اسی لیے تو ملعون ہوا، شیطان اسی لیے تو مردود ہوا کہ اس نے سجدے سے انکار کیا ہے۔ گیا مارا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ شیطان کو مردود اسی لیے قرار دیا گیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور اسی لیے ہو گیا کہ اس نے سجدے سے انکار کیا ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک سجدہ اور ایک کو سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کا دل عقیدہ توحید سے معمور ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ اس بات کا نام ہے کہ اللہ کو زبان سے اور دل سے اور عمل سے انسان ایک جانے اور ایک مانے۔ یہ عقیدہ توحید اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی جڑ ہے۔
اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ عقیدہ توحید یہ کوئی نظریاتی تصور نہیں بلکہ عملی حقیقت ہے، اور یہ صرف تصور، نظریاتی تصور کے طور پر بیان نہیں ہوا بلکہ زندگی میں پریکٹیکلی عملی طور پر اپنانے کے لیے ہے۔ عقیدہ توحید کا معاملہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اور جب بھی جو نبی آیا اس نے سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو، اپنے ماتحتوں کو سب سے پہلی اور بنیادی جو تعلیم اور بنیادی جو دعوت دی وہ عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے رسول ہم نے تجھ سے پہلے جس کو بھی نبی بنا کر بھیجا یا رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی طرف میں نے یہی وحی کی ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، لہذا مجھے اپنا معبود مانو اور میری بندگی و فرما برداری اور اطاعت کرو۔ حتیٰ کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز، اپنی دعوت کی شروعات اسی دعوت توحید سے کی۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 492 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کو مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے بہت سے دوسرے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت و بندگی اختیار کی تو چشمے فلک نے دیکھا، زمین والوں نے مشاہدہ کیا کہ عزت و سربلندی نے ان کا قدم چوما، وہ جس طرف بھی گئے انہیں کامیابی ملی، حتیٰ کہ توحید کا یہ پیغام چند سالوں کے اندر دنیا کے کونے کونے، زمین کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں پھیل گیا۔ بقول علامہ اقبال، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ خواتین و حضرات، جب انسان عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، اللہ کو زبان سے، دل سے اور عمل سے ایک مانتا ہے، تو اس کے فکر و عمل میں، اس کے چلنے پھرنے میں تبدیلی آ جاتی ہے، بدلاؤ آ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے سماج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان عقیدہ توحید کو اپناتا ہے تو اس سے اس کی نجی اور ذاتی زندگی پر کیا کیا اثر پڑتا ہے، انسان کی اپنی انفرادی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، عقیدہ توحید اپنانے والے کو جو نصیب ہوتی ہے وہ شرف انسانیت ہے۔ جو انسان عقیدہ توحید کو اپناتا ہے وہ اپنا مقام و مرتبہ، اپنی فضیلت و اہمیت پہچان لیتا ہے۔ وہ عقیدہ توحید اپنانے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی بڑی ذات اس سے ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اعلیٰ، وہ عزت والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے اس کی خدمت کے لیے بنائی ہیں اور وہ خود مخدوم ہے۔ کائنات میں اگر کوئی بڑی ذات اس سے ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اعلیٰ، وہ عزت والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70،
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے اس کی خدمت کے لیے بنائی ہیں اور وہ خود مخدوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 20، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے قبضے قدرت میں دے دی ہیں، تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اس نے کھلی اور چھپی نعمتوں کو تمہارے لیے ظاہر کر دی ہیں۔ لیکن ایک انسان جب عقیدہ توحید کو اپنا لے اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کے سامنے اگر وہ جھکتا ہے تو اپنا مقام اور اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر وہ کسی دوسری کم مرتبے والی چیز کے آگے جھکتا ہے تو وہ اپنی عزت اپنے ہاتھوں کھو دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو چیز اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے اس کے سامنے جھکنا، اپنی گردن اور پیشانی کو جھکانا، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنا ہے۔ اسی لیے انسان کی عزت اسی میں ہے کہ اپنے سے بڑے مرتبے والے کے سامنے جھکے، اور اس سے بڑے مرتبہ والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ایک مومن، ایک مسلم اور ایک عقیدہ توحید کا اختیار کرنے والا اور عقیدہ توحید کو اپنانے والا انسان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ صرف ایک آقا و مالک کے در کا بھکاری ہو کر رہتا ہے اور اسی کے سامنے جھکتا ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ اور بقول حالی رحمت اللہ علیہ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اسی لیے ایک بندے مومن اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کرتے ہوئے عقیدہ توحید کو اپنانے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مالک و آقا صرف ایک ہو۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الزمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کہ اس شخص کی جس کے بہت سارے ساجی ہیں اور دوسرے اس شخص کی جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا دونوں صفت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ جانتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ بہت سارے رب اور معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو زبردست ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے؟ اور یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے اس شعر میں ادا کیا ہے جو میری تقریر کا ایک حصہ ہے، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جسے تو گرا سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب انسان عقیدہ توحید اختیار کرتا ہے تو اس سے اس کو اس کی ذاتی زندگی میں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، گناہوں سے بچنے والا، گناہوں سے دور رہنے والا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے والا، اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے والا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنی زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی ہر ظاہر اور ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر آنے والے وسوسوں اور خیالات تک سے واقف ہے۔ سورہ قاف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں، ذہنوں میں آنے والے خیالات تک کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کر کے تو ساری دنیا سے چھپتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31
آیت نمبر 16 یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان کی وصیت اپنے بیٹے کے لیے، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمان و زمین کے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لائے گا۔ یقیناً اللہ بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ جب ایک انسان عقیدہ توحید کو اختیار کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ساری کی ساری بڑائی اور بزرگی اللہ کو زیبا ہے۔ عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان کبھی بھی تنگ نظر، وہ تنگ دل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، کائنات کا بنانے والا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا تنے تنہا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، لہذا وہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی رعیت سمجھتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے ایک توحید پرست انسان، توحید اختیار کرنے والا انسان، وہ کبھی بھی تنگ نظر، وہ تنگ دل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 2 اور 3، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن بھی، اور ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی عظمت و بڑائی اور اللہ کی بادشاہی غیر محدود ہے، اسی طریقے سے عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان، اس کی سوچ، اس کی سمجھ غیر محدود ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کائنات کے ایک ایک ذرے سے، کائنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک مخلوق سے محبت کروں۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ جب انسان توحید کے عقیدے کو اپناتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر عاجزی اور انکساری اور تواضع اور خاکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان سمجھ جاتا ہے کہ ساری کی ساری بڑائی، ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری عظمت، ساری کی ساری کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسے اللہ کا یہ فرمان یاد رہتا ہے جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 139 کے اندر ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 37، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں ساری کی ساری کبریائی، بڑائی، عزت، عظمت اور بزرگی اللہ کے لیے ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو اللہ اتنا بڑا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں اور اسی کی عظمت و بڑائی کا گیت گاتی ہیں، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 18 کے اندر اللہ فرماتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، بندوں کے اوپر مکمل کنٹرول، مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، اور وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان سمجھتا ہے کہ جو سانس میں لیتا ہوں وہ بھی اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے عقیدہ توحید اختیار کرنے والے کے دل میں تکبر، بڑائی، گھمنڈ، فخر، غرور، یہ ساری باتیں نہیں پیدا ہوتی، بلکہ اس کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع اور خاکساری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم ہے جو صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2588 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا تَوَاضَى أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اگر کوئی اللہ کے واسطے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو اللہ اس کو بڑا بناتا ہے۔
ہمیں موسیٰ صفت ہو کر ہی دریا پار کرنا ہے، ہمیں موسیٰ صفت ہو کر ہی دریا پار کرنا ہے. اگر فرعونیت ہوگی تو لشکر ڈوب جائے گا. جو انسان عقید توحید اختیار کرتا ہے تو اس سے اس کی ذاتی اور نجی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، اس کے اندر شجاعت و بہادری آتی ہے. عقید توحید اختیار کرنے والا انسان نڈر اور بے خوف ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تعالیٰ اگر نفع پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات کی کوئی چیز، کوئی طاقت فائدہ نہیں پہنچا سکتی. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہی تمہارا رب ہے جس کے لیے بادشاہت اور حکومت ہے. اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کو پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان. وہ جب خود کو اپنے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تو تمہیں نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟